جہاں معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، شرم و حیات کی حفاظت کرے، اور مرد کے ذمہ لگائے کہ وہ چار دیواری کے سب باہر کے کام کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کے کھاؤ تو اس سے ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں، بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، اگر بیوی ہے تو اس کی روزی اور خرچہ اس کے خاوند کے اوپر فرض ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنے لیے روزی کمائے، تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے محل میں ملکہ کی سی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس ہیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، اور اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا، اور عورت کے سر پر یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے تمہیں گھر میں لا کر نان و نفقہ دیں گے۔ تو جہاں معاشرتی زندگی کا تعلق تھا، شریعت نے گھر کے اندر کی زندگی کا انچارج عورت کو بنا دیا اور باہر کے کاموں کا انچارج مرد کو بنا دیا۔